یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے۔ بھارت میں مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ پل پر اپنے اوپر ہو رہے اتیاچار، گھروں پر چل رہے بلڈوزر، جیلوں میں بند اپنے لوگوں کو دیکھ کر چہرے پر مسکان رکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آج ہے 25 فروری 2024۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو بڑودرہ جیل کے اندر لے جایا گیا ہے، اور دوستو آپ کو بتاؤں کہ 2 دن کا عرصہ، 2 دن کا سمے بھی بیت چکا ہے۔ 22 فروری کے دیر رات 10 بجنے کے بعد مفتی صاحب کو سابرمتی سے بڑودرہ کی طرف لے جایا گیا، اور ابھی وہ وہیں پر ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ مفتی صاحب کو اگر ہائی کورٹ سے ریٹ پٹیشن کے تحت بھی ضمانت مل جاتی ہے تو بھی مفتی سلمان اظہری صاحب کو 6 سے 7 مہینے کی جیل ہو سکتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کے اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ احمد آباد سے ایک آرٹیکل چھپا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ریٹ پٹیشن سے اگر ہائی کورٹ سے ضمانت بھی مل جائے تو 7 مہینے کی جیل مفتی صاحب کو ہو سکتی ہے۔ اس بات میں کیا سچائی ہے؟ کیا ریئل میں مفتی صاحب کو کچھ 6 سے 7 مہینے کی جیل ہوگی، یا اس سے پہلے ضمانت ہو ہی نہیں سکتی؟ اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو اس سے پہلے آپ ونے دوبے کا اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا شروع میں، کہ ونے دوبے نے کیا کہا کہ ہندوستان کے اندر اگر صبر کا اگر کوئی دوسرا نام دیا جائے تو بھارت کا مسلمان ہے، کیونکہ آئے دن مسلمانوں پر ظلم کا ہونا، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر کا چلنا، مسلمانوں پر ظلم و تشدد، یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ مسلمانوں کے قائدوں کو جیل کے اندر ڈالنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہندوستان کے اندر آئے دن جو ہے لوگ ہیٹ سپیچ دیتے رہتے ہیں، ان پر تو کوئی کاروائی نہیں ہوتی، ان کو 1 سے 2 دن کی جیل ہوتی ہے، پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو ضمانت مل جاتی ہے فوراً۔ لیکن مفتی سلمان اظہری صاحب پر 3 کیسز کا درج ہونا الگ الگ جگہوں پر، پھر ان پر پاسا ایکٹ لگا کر ان کو کئی مہینوں کی جیل کے اندر ڈال دینا، یہ کہاں تک کا انصاف ہے؟ کیا سویدھان کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے کہ ان مسلمانوں کے لیے قانون الگ ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے قانون الگ ہے؟ دوستو عزیزو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مفتی سلمان اظہری صاحب کے جو لیگل ٹیم ہے، اگر وہ ہائی کورٹ کو چیلنج کرتی ہے تو ہائی کورٹ کی طرف سے اگر فیصلہ آتا ہے اور اس چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے تو مفتی صاحب کی جو ضمانت ہے وہ 15 سے 20-25 دن کے اندر، یعنی 1 مہینے کے اندر ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 7 مہینے کی 8 مہینے کی جیل۔ ایسا کیا قصور تھا مفتی صاحب کا؟ بیان کے اندر جو انہوں نے شبد استعمال کیے تھے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی انہوں نے۔ صاف طور پر انہوں نے بتایا تھا کہ اس سے جو مراد ہے یہ کسی کی ذات نہیں ہے، کوئی شخص اس سے مراد نہیں ہے، کسی مذہب کو میں نے برا بھلا نہیں کہا، یہ انہوں نے وضاحت کر دی تھی۔ تبھی تو ان کو تینوں عدالت نے ان کو ضمانت دے دی۔ اگر مفتی سلمان اظہری کوئی ڈینجرس پرسن ہوتے تو تینوں عدالتوں کے اندر ان کو ضمانت نہیں ملتی۔ ان کی ضمانت ملنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ان کا کوئی اتنا بڑا قصور نہیں تھا۔ پاسا ایکٹ جو اب لگا ہے مفتی صاحب پر، انشاءاللہ مفتی صاحب کی ٹیم جو ہے، وکیل ادریس صاحب کے بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم تن من دھن کی کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد مفتی صاحب اپنے گھر چلے جائے۔ مفتی صاحب کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دینے والا وہ بندہ ہے جو ہندوستان کے اندر سب سے پہلے کھڑا ہوا تھا۔ اس لیے دوستو مفتی صاحب آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ جو ہے یقیناً آپ لوگوں کے دلوں میں غمزدہ ماحول ہوگا، آپ جو ہے آپ کی خوشی غمی کے اندر تبدیل ہو چکی ہے، یہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت اونچی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو اور اللہ کے نیک بندے کو اللہ رب العزت جس حال میں رکھتا ہے وہ اللہ اس کے بہتری کے لیے رہتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے رہتے ہیں۔ دوستو آپ کو بتاؤ، آج ہے شب برات، آپ لوگ خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ شب برات پر مفتی سلمان اظہری صاحب کا چھوٹا سا بیان بھی میں آپ لوگوں کو سناؤں گا، مفتی صاحب کے لیے دعا کریں۔ آج 25 فروری ہے، تیسرا دن ہے مفتی صاحب کا بڑودرہ کے جیل کے اندر۔ دوستو عافیت کے ساتھ ہے مفتی صاحب، کوئی دقت کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مفتی صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد ہمارے مفتی سلمان اظہری صاحب رہا ہو جائے، کیونکہ دوستو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب سے پہلے جو شخص تھے وہ تھے مولانا قمر غنی عثمانی، جو اب 2-2.5 سال کا عرصہ ہوا اب تک وہ باہر نہیں ہے۔
اس لیے آپ لوگ دعا کریں, ہمت سے کام لیں, انشاءاللہ قانون سے ہمیں انصاف ملے گا. قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. انشاءاللہ جو لیگل ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے, اللہ نے چاہا تو بہت جلد مفتی صاحب انشاءاللہ ہمارے درمیان میں ہوں گے. باقی کوئی بھی نیو اپڈیٹ مفتی صاحب کو لے کر آتا ہے, آپ چینل سے جڑے رہے, فوراً آپ لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا. اور آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ شب برات ہے آج, خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ رب العزت مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے, اور مفتی صاحب کا شب برات کا بیان میں یہاں پر لگا رہا ہوں, اس بیان کو سن کر جائے. آج شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, شب برات کہاں سے ثابت ہے, کیا عبادت کرنی ہے, سارا کچھ مفتی صاحب نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, جمعہ کی رات, رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات, اور دونوں عید, بقرعید اور رمضان کی عید کی رات, یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح ستہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو. جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے. سنن ابن ماجہ کی حدیث, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا دخل شہر شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو. اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی, پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں, آپ 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے, میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں, آپ خاص مت کرو, پورا مہینہ رکھ لو, آپ پورا مہینہ رکھ لو, حضور کی سنت ہے. ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے, یہ شیطان مردود کا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں دلائل بہت سارے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور تفسیر ساوی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے. اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے, اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے, اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے, کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے, 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ. آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے. 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے, مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے. حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی تو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے, آپ شفاعت کر سکتے ہیں. 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, رات بھر عرض کرنے لگے, مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے, ان کی بخشش میرے حوالے کر دے. اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا, 2/3 امت کی بخشش کی سفارش آپ کے حوالے ہے. 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے, بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی, یہ رات, یہ تیسری رات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے, اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی, مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے. آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا, اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے, سوائے اس مشرک کے, سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے,
اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں، اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خود لے گا۔ آج کی رات میرے عزیزوں